ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم عقیدہ الولاء والبراء اسلام کا ایک بلایا گیا عقیدہ اور درس ہے جو کہ بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ اسی سے اللہ کی محبت اور اللہ سے وفا جڑی ہے۔ اپنے پرائے کی پہچان اسی علم کا تقاضا ہے۔ اور اسی کی بنیادوں پر اسلام کے بہت بڑے امور کھڑے ہیں۔ مثلا ذروۃ السنام جس عمل کو کہا گیا ہے قرآن بلند ترین والجہاد فی سبیل اللہ، تو اس کی بنیادی بھی اسی عقیدے پر ہے۔ اور اسی کی کمزوری ایک سبب ہے اس وقت امت مسلمہ کے زوال کا۔ اور دوسرے الفاظ میں آپ کہیے اور کہہ سکتے ہیں کہ اسی سے امت کا عروج بھی جڑا ہے۔ عقیدہ الولاء والبراء، علم کسی بھی میدان کا ہو، کسی بھی موضوع کا ہو، یہ ہر خیر کی بنیاد ہوا کرتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ویسے میرے ذہن میں ایک بات گھوم رہی تھی کہ ہماری اکثر جو یہ اولاد جب ہم انہیں بنانا سنوارنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ نہیں بنتی اولاد ہماری، بگاڑ کا شکار رہتی ہیں، مسائل بنتے ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ بہت ساری وجوہات میں سے یہ ہے کہ ہم انہیں بچپن سے ہی اور چھوٹی عمر سے ہی علم کے سمندر میں غوطہ نہیں کرتے۔ اگر اسی سمندر میں پھینک دے علم کے تو نکلتے نکلتے ہی اس کی زندگی گزر جائے گی۔ ہاں، کبھی سمندر کے اوپر کبھی نیچے، یہ اتار چڑھاؤ ہوگا، لیکن یہ بہت طویل اور وسیع سمندر ہے۔ اور جب یہ مصروف ہے اور کچھ کیا جا رہا ہے اسی سمندر میں، تو خراب نہیں ہوگا۔ اور ایک درس اسلام کا بھی یہ بچہ پیدا ہو، بس پہلے دن ہی علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ، اور اسی طرح اللہ اکبر کی اذانیں کانوں میں دے دی گئی، اسی وقت سے یہ ورک اور اکلاس کی شروع۔ تو جب یہ انداز ہو تو انشاءاللہ اولاد بھی نہیں بگڑتی۔ بات ہے علم۔ علم یہ پوری زندگی کا سبق ہے اور نہ ختم ہونے والا، اور اس کو اس انداز سے حاصل کرنا اور پڑھنا ہے جو اللہ اور رسول نے کہا۔ آپ تلاش کر لیجئے، تحقیق کریں، سوچیں، پوچھیں، بلا مبالغہ آپ کو اس کائنات اور دھرتی پر علم سے کوئی بڑا عمل نہیں نظر آئے گا۔ بنیاد ہے نا اسلام کے۔ اگر آپ کو مختلف سارے ستون ملیں گے، نظر آئیں گے، عمارتیں آپ کو کھڑی نظر آئیں گی اسلام کی، وہ جہاد کی صورت میں ہو، وہ دعوت کی صورت میں ہو، وہ تبلیغ کی شکل میں ہو، وہ انفاق کے منظر میں ہو، ٹوٹل کی بنیاد اسی علم پر ہے۔ علم ہے تو تبلیغ ہے، علم ہے دعوت ہے، علم ہے وعظ نصیحت ہے، علم ہے جہاد ہے، علم ہے انفاق۔ اور جب یہ بنیادی مہرہ آپ نے نکال لیا اور یہ سیڑھی کھینچ دی، تو اس وقت تو یہ بنیاد نہ ہونے کی وجہ سے عمارت نیچے آ جاتی۔ اسی سے ہی اللہ کی معرفت جڑی ہے، اسی سے ہی ہدایت جڑی ہے، اسی سے ہی عمل جڑا ہے، اسی سے ہی انقلاب جڑا ہے، اسی سے ہی چینجنگ جڑی ہے انسان کی، اسی سے ہی
انسان کا اللہ کے قریب جانا اور قریب تر ہونا اور اللہ کی محبتیں جڑی، اور یہ علم وحی اسے کہا جاتا ہے۔ تو عقیدہ الولاء والبراء اس علم کا ایک بہت بڑا باب ہے، اور وہ تو پیارا اور حسین اور جمیل ہے۔ اس کے بہت سارے مسائل اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم پڑھ چکے ہیں اور مزید بھی باقی ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے بات کی کہ کافروں کی مشابہت اور اسی طرح ہر مشرک، فاسق، فاجر، بدعتی، برے انسان کی مشابہت اختیار کرنا اور ان جیسا ہونا، اس کا حکم تفصیلی طور پر اللہ کی توفیق سے ہم نے پڑھا۔ آج کچھ مسائل جو ڈسکس کرنے ہیں، ان میں سے پہلا مسئلہ کافروں کی عیادت کا ہے جب وہ بیمار ہوں۔ دوسرا ہے کہ فوت ہوں تو ان کی تعزیت کا کیا حکم ہے، کیونکہ عموماً ہم معاشرے میں ان چیزوں کو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اور جو دل چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے اسی طرح ہی کر لیتا۔ اسی طرح پھر کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے جو بدعقیدہ ہو کر مرے، ان کے لیے دعا کا کیا حکم ہے، اور اسی طرح ان کی جنازہ ان کے طور طریقے کے مطابق یا اپنے طریقے کے مطابق ادا کرنا، اس کا کیا حکم ہے۔ اور اگلا اور آخری مسئلہ ہوگا کہ کافروں سے شادی بیاہ کا طور طریقہ، طرز انداز اور اس کے جواز اور عدم جواز کا مسئلہ۔ تو آئیے ذرا پہلے مسئلے کی طرف کہ کافروں کی عیادت کرنا۔ تو مختصر سی بات یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی مصلحت ہو تو بالکل یہ جائز ہے کافروں کی عیادت کرنا، کوئی دینی فائدہ خاص پر جب اس سے جڑا ہو۔ تو بخاری کی روایت آپ کے سامنے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، 1356 نمبر حدیث۔ معروف یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی بچہ، عموماً اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے، خدمت کیا کرتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے کو آتے ہیں۔ یعودہ فقعد عند رأسی، پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ فقال له اسلم، کہتے ہیں کہ جی اسلام قبول کیجئے، کلمہ پڑھیے۔ فنظر الى ابیہ وهو عنده، اس سے ایک چھوٹا مسئلہ یہ بھی ذرا سمجھیے۔ عمومی قانون یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر مر رہا ہے تو اسے تلقین کا کہا گیا ہے کہ آپ اس کے سامنے کلمہ شروع کر دیں گے، کوئی ایسا انداز اپنائیں گے کہ اس کی توجہ اس طرف آئے، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ اسے خاص طور پر جب خطرہ ہو، بندہ بیمار اور شدت میں مبتلا ہے، اگر آپ حکم دیں کہ کلمہ پڑھیں اور وہ انکار کرتے ہیں تو خاتمے کی خرابی کا خطرہ ہے۔ تو تلقین، دائیں بائیں آگے پیچھے کلمے پڑھے جائیں یا کوئی توجہ اس کی دلائی جائے۔ لیکن اگر یہ کوئی کافر مر رہا ہے تو جس طرح کہ یہاں ہے، یا اسی طرح ابو طالب کے واقعے میں، وہاں کھل کر نبی علیہ السلام نے کہا قل لا الہ الا اللہ، کیونکہ وہ پہلے یہاں لیڈی کافر ہے، اس سے تو خطرہ نہیں، خطرہ کیا بلکہ وہ حقیقت نہیں، اس کا خاتمہ خرابی کی طرف جا رہا، تو کھل کر آپ دعوت دے سکتے ہیں اور دے کے کلمہ پڑھی۔ تو کہا کہ اسلام قبول کیجئے۔ فنظر الی ابیہ وهو عنده، تو انہوں نے اپنے ابو کی طرف دیکھا، وہ پاس ہی تھے۔ اب چونکہ وہ بھی تو جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، چھپا بیٹھے ہیں حقیقت اور قرآن اور حدیث کی بات اور اللہ اور رسول کی اور اسلام کی حقانیت۔ اچھا بات تھا اس لحاظ سے کہ بچے پر شفقت کرنے والا تھا کہ اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اطاعت کیجیے۔ یہود ایک کوئی عجیب ترین قوم ہے، غلیظ آپ کہہ سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر رسول فرماتے ہیں اگر ان میں سے 10 یہودی مجھ پر ایمان لے آتے ہیں تو تمام ہی لے آتے، کیونکہ اتنی بھی ان کو توفیق نہیں ملی، حالانکہ معاملات کو جاننے اور سمجھنے والے تھے، پڑھے لکھے تھے بہت زیادہ مشرکین کی نسبت۔ تو کہا کہ اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیجیے۔ تو چنانچہ انہوں نے اسی طرح بات ابا جی کی مانی اور کلمہ پڑھا۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویقول الحمد للہ الذی انقذہ من النار، علیہ السلام خوشی خوشی نکلے اور کہا کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں رب العالمین کی خاطر جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے
بچا لیا. کسی نے سمپل ریکارڈنگ کا کہا تھا ہر ہفتے کے اندر میں بول جاتا ہوں سے باہر کر کے میرے کو برابر ادھر رکھ دیں ریکارڈنگ ہوتی ہے رکھ دیں مشکل ہو گئی کسی اور کا کر ان کا بھی وہ ہے ریکارڈ نشان کو بتا دے رہا اور سے باہر کر ادھر رکھ دیں ریکارڈنگ اس کی. تو الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریف رب العالمین کے لیے جس نے بچایا اس بندے کو، اس بچے کو جہنم کی آگ سے. وحی کی ہر بات ہی بڑی قیمتی ہوتی ہے. یہاں ایک مختصر سی بات اس حدیث کی بہت ساری حکمتوں سے حکمت سمجھنے کی یہ ہے، اس بچے کو یہ اسلام کی دولت نصیب ہوئی اور بڑا کم عمل اور بہت بڑا صلہ پا گیا یہ بچہ. وجہ یہ ہے، یاد رکھیے اور اس حدیث کو پلے باندھیے کہ جس کسی میں بھی خدمت کا مادہ پایا جاتا ہونا، خدمت کا، خصوصاً اولیاء اللہ کی، علماء کی اور علماء ربانیین کی اور صلحاء کی، اکابر کی، بڑوں کی، اساتذہ کی خدمت، جس کسی میں یہ صفت ہو اللہ رب العالمین اسے نامراد نہیں کیا کرتے. اگر کہا جائے کہ اس بچے کو یہ دولت اسلام جو نصیب ہوئی ہے، اس کی بڑی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. اور ظاہر اگر نہ کتنے یہودی مرے ہیں، کس یہودی کے پاس نبی علیہ السلام گئے اسلام کی دعوت دینے کے لیے کہ بندہ مار رہا، جائیے دعوت دیں اسے. چھوٹا بچہ ہے لیکن آتے ہیں اسپیشلی. وجہ وکان یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پڑھا کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا آپ علیہ السلام کی. اور یہ آپ دیکھ لیجیے، جس کسی نے بھی صلحاء کی اور نیک لوگوں کی خدمت کی ہے، اللہ رب العالمین نے اسے کیا، بلکہ آپ تاریخ دیکھیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں اور تجربہ ہے کہ اللہ نے اس کی نسل کے اندر بگاڑ نہیں پیدا کی اور بڑی برکتیں دی ہیں نسلوں میں. جس نے بھی خدمت کی ہیں صلحاء کی، اور جس نے بھی بے توقیریاں کی ہیں، بے تکریمیاں کی ہیں، بے عزتیاں کی ہیں، دشمنیاں کی ہیں، بغض رکھا ہے، حسد رکھا ہے، ذلیل کیا ہے، پریشان کیا ہے، اللہ کے نیک بندوں کو کبھی بھی زندگی میں اچھے دن نہیں دیکھ سکا. مسائل ضرور اس انسان کے لیے بنے ہیں. اس پر واقعات ہیں، اس پر تاریخ گواہ ہے، اس پر قرآن کے دلائل ہیں، اس پر حدیث کے دلائل ہیں، لیکن چونکہ ہم ضمنی بات کر رہے ہیں تفصیل کی طرف جا نہیں سکتے. تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، صحیح بخاری کی اس حدیث سے، کہ کافر کی عیادت جائز ہے. خاص طور پر جب آپ، میں نے کہا کہ کوئی اسلامی فائدہ جڑا ہو، جا کر دعوت دیں، ہدایت کی طرف بلائیں، پکاریں، بالکل یہ جائز ہے اور اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. عموماً لوگ جو اسلام سے، آپ کی بات سے نہیں متاثر ہوتے، دشمنیوں کی وجہ سے عقیدہ نہیں قبول کرتے، یہ وہ وقت ہے کہ جب ہر بندے کی آنکھیں فبصرک الیوم حدید کھل چکی ہیں، وظن انہ الفراق کا معاملہ قریب یا ہو چکا ہے. تو جتنے بھی بگڑا بندہ ہو اس گھڑی میں ضرور وہ سوچا کرتا ہے، اس کی حالت وہ عصبیت، وہ تعصب، وہ سختی پرانی سختی نہیں رہتی، تو بڑے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ قبول کریں. لہٰذا جہاں ہم الحمدللہ دعوت سے جڑے ہیں، دیتے بھی ہیں، گھروں کو جاتے ہیں، بازاروں کو نکلتے ہیں، ممبر و محراب پر ہماری دعوتیں چلتی ہیں، وہاں یہ پریکٹیکل دعوت پر بھی توجہ بہت دینی چاہیے. اور دشمنیاں، وہ لوگوں کی ناراضگیاں وہ اپنی جگہ، لیکن آپ جو بھی ہے، خاص طور پر بیماریاں جب آتی ہیں عیادت کرنے جائیں، دعوت دیں، اور پھر اس قسم کا موقع اس کو غنیمت سمجھیے اور جانیے. اکثر اللہ رب العالمین دل کو پھیر دیتے ہیں انسان کے اس وقت. تو یہ جائز ہے عیادت کرنا. اس کے بعد دوسری چیز جو آج کے ٹاپک کی ہے، تعزیت کرنا. فوت ہو گیا کافر، اس کی تعزیت کا حکم کیا ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جائز نہیں ہے، مگر کچھ شروط ہوں تو یہ جائز ہوگی عیادت، تعزیت کرنا. نمبر 1، کوئی بات کہ کوئی دینی فائدہ، کوئی عملی فائدہ اس سے جڑا ہو تو عیادت کی جا سکتا ہے. اور بندے کی خیال سے مجبوری بن جاتی ہے، یہ بھی مسائل ہوتے ہیں.
اس سے مراد کافر مشرک ہر گمراہ، جو کوئی فائدہ ہو تو اس وقت تک یہ جائز ہے اور تعزیت جو ہے وہ کی جا سکتی۔ نمبر 2 کہ اعادت تعزیت اس انداز یا وہ کریں جس میں کوئی مذہبی رنگ نہ ہو، کوئی مذہبی رنگ ان کا نہ ہو۔ مثلا جی جیسے ہمارے معاشرے میں آج 30 ہے اور آج 40 ہے اور آج یہ ہے اور آج برسی فلانی چیز ہے، ہر معاشرے کے اندر ایسی چیزیں ضرور ہوتی ہیں۔ کوئی خاص مذہبی رنگ جب پایا جا رہا ہے تو اس صورت میں پھر ان کی تعزیت نہیں کی جا سکتی۔ کوئی بھی مذہبی رنگ ہو، وہ خالص مشرک کا ہو یا وہ کلمہ گو مشرک کا ہو، وہ کافر کا ہو، جس کا بھی ہو، کوئی ایسی مذہبی چیز ہو تو اس میں پھر شمولیت اختیار کر کے تعزیت کرنا یہ ناجائز۔ دوسری شرط یہ ہے، پہلی تھی کوئی دینی فائدہ جڑا ہو، دوسری کہ مذہبی رنگ ان کا نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ آپ تعزیت کے کلمات کہیں گے جیسے اہل خانہ سے صبر کی درخواست کر دی یا ایسے جیسے ہوتے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھا کر دعائیں شعائیں، یہ پھر ظاہر ہے آگے بات کریں کہ کافر کے لیے ناجائز ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، یعنی وہ ظاہری بول جوڑ کر کچھ جیسے تعزیت ہوتی ہے کہ اس اللہ کو صبر دے، اور یہ اگر کافر ہے تو اس کے لیے بخشش کی دعا ہاتھ اٹھا کر یا اس کے اٹھائے بغیر یہ نہیں ہوگی۔ اور اگلی شرط اسی سے ضمن عافیہ میں نال ہے کہ جو آپ کریں گے شرعی طریقے سے کریں گے، شرعی طریقے جس طرح ہے اسی طرح کوشش کریں کہ 3 دن کے اندر اندر ہوں۔ اسی طرح کی اور چیزیں جو ہوتی ہیں وہ تمام اپنائی جائیں گی شریعت کی۔ مختصراً آپ کہہ سکتے ہیں کوئی شریعت کے خلاف عمل اس میں نہ ہو تو تعزیت جو ہے وہ جائز ہوتی ہے۔ باتیں یاد رکھنی ہیں۔ پھر ذرا سن لیجیے کہ تعزیت ناجائز ہے الا کہ کچھ شروط پائی جائیں۔ پہلی شرط کہ کوئی دینی فائدہ اس سے جڑا ہو، کوئی مجبوری ہو یا کوئی ایسی اور چیز ہو۔ نمبر 2 کا مذہبی رنگ نہ ہو کسی بھی طریقے کا، اور اسی طرح ان کے لیے صرف تعزیت کے کلمات ہوں گے، دعا اٹھانا یا وغیرہ وغیرہ چیزیں نہیں ہوں گی، صحیح طریقے کے مطابق یہ تعزیت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آئیے ذرا اگلے مسئلے کی طرف کہ ان کے لیے دعا کرنا، اور اسی طرح پھر اس کے بعد ان کے لیے جنازہ۔ تو دونوں کا حکم مختصر یہ ہے کہ یہ ناجائز ہے کافر پر، کافر کے لیے دعا بھی ناجائز ہوتی ہے، اور کافر کے لیے کافر کی جنازہ پڑھنا بھی ناجائز ہوتی ہے، کیونکہ قرآن نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ عبداللہ بن ابی کے متعلق مستقل آیتیں نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ۔ ابدا سورۃ توبہ کی 84 نمبر آیت ذرا دیکھیے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ آپ ان میں سے کسی کی جنازہ نہیں پڑھ سکتے، دعا نہیں کر سکتے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہ قبر پر کھڑے ہو کر دعا، یا اسی طرح جنازہ وغیرہ وغیرہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ سورۃ توبہ کی 84 نمبر آیت نے کہا، 113۔ اسی طرح ما كان للنبي والذین، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 113 دیکھیے آپ، ما كان للنبي والذین آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحیم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسی طرح مومنوں کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار اور بخشش کی دعا کریں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، جب وہ ظاہر ہو گیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مرنے والا اور یہ بندہ جو ہے جہنمی اور کافر ہے، تو اس وقت اس کے لیے دعا کرنا یہ ناجائز ہو گیا۔ اگر اس پر سوال آیا کہ ابراہیم نے تو کہا تھا کہ میں اپنے بچی سے کہ میں آپ کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا، تو اس کا جواب قرآن نے خود ہی دیا کہ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، ابراہیم نے ایک وعدہ کیا تھا بخشش کا، استغفار کے مانگنے کا، اور اس کو پورا کرنا چاہا، لیکن فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، جب ان پر واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے یعنی کافر ہے، تبرأ منہ، پھر اس سے برات کا اعلان کیا، ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت ہی زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور بردبار انسان تھے، یعنی کہ بہت رحم دل تھے، والد پر شفقت تھی ان کی، اور اسی طرح پھر
ان کی سختیاں اور ارجمن کا کہ میں رجم کر دوں گا، اور جو کچھ ہو سکا انہوں نے کیا، لیکن باوجود ابراہیم نیکی کر رہے ہیں کیونکہ حلیم انسان تھے، برداشت والے تھے۔ تو یہ یاد بھی بتاتی ہے کہ کافروں کے لیے جو ہے وہ دعا اور استغفار یہ ناجائز ہے۔ آیت نمبر 113 اور 115، تو اس کے مطابق کافروں کے لیے دعا اور کافروں کے لیے جنازہ وہ بھی دعا ہے، یہ دونوں ناجائز ہے۔ کوئی کافر مرے اس کے لیے دعا نہیں ہوگی، اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ عمومی حکم ہے، بعض اوقات کچھ اصلاحی شکلیں نکل آتی ہیں اور اس سے ہٹ کر ایک بات۔ اس کے بعد ذرا اگلا مسئلہ آپ کے سامنے، زواج بالکفار، کافروں سے شادی بیاہ، ان سے رشتے لینا اور دینا، اس کا حکم کیا ہے؟ جی، تو کافروں سے شادی بیاہ اور ان سے رشتوں کا لینا دینا، اس کا کیا حکم؟ ذرا توجہ آپ کی حاضر رہے گی۔ دو صورتیں آپ بنا لیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ کافر آئے اور مسلمان سے شادی کرے، ان کی بیٹی، ان کی بچی، ان کی بہن، اس کا رشتہ لے، تو اس کا تو حکم بالکل واضح ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا کا حکم ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ مشرک ہو، جو بھی ہو، بلکہ اسلام نے تو مسلمانوں میں بھی انتخاب کا کہا ہے۔ اِذَا أَتَاكُم مِّمَن تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ، اسلام کا قانون ہے کہ جب رشتہ لینے آئے جن کے اخلاق تمہیں پسند ہوں اور دینداری تمہیں اچھی لگتی ہو، تو اس وقت چھیڑ چھاڑی نہیں کرنی، اس وقت انکار نہیں کرنا۔ اگر یہ نہ کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو فتنہ زمین میں عام ہوگا اور وہ بڑا چوڑا فساد ہوگا۔ یہاں حدیث میں چوڑے کے الفاظ ہیں، وہ چوڑا، چونکہ چوڑائی اکثر کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے، وہ کہ بہت عظیم اور بہت ہی بڑا فساد ہو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب سے ہمارے معاشرے نے رشتوں میں جی گاڑیاں اور کوٹریاں اور نوکریاں اور ذات، حسب و نسب یہ چیزیں دیکھنے شروع کیا، تو آپ کے سامنے ہی ہے بہت سارے مسائل ہیں، بیٹی والے کے لیے بھی ہیں اور بیٹے والے کے لیے بھی ہیں، جس کا رشتہ ہو رہا ہے اس کے لیے بھی ہے، لڑکا ہو لڑکی، ہر ایک کے لیے پرابلمز اور پریشانی در پریشانی ہے۔ سمپل سا قانون ہے، من ترضون دینہ وخلقہ۔ اور یہ دیکھیں اللہ معاملات اللہ رب العالمین کے ہاتھ، آپ بطور باپ بطور بھائی ہیں اور کد نہ ہوں گے، آپ کی بیٹی آپ کی بہن رہے گی، اکثر یہ ہو جاتا ہے نا۔ اور بعض اوقات آپ اپنے حساب سے بڑا پیارا انتخاب کرتے ہیں، ہر لحاظ سے پرفیکٹ کمپلیٹ، اور یہاں نکاح کیا اور کل کے دن شوہر صاحب فوت ہو گئے، اس دن فوت ہو گئے، یہ بھی ہو جاتا ہے زندگی میں۔ تو یہ معاملات خود سے زیادہ اللہ کے حوالے کرنے کے ہوتے ہیں۔ جتنا آپ شریعت پر چلیں گے اور اسی تقاضوں کو پورا کریں گے، انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے، آپ کے لیے مسائل نہیں بنیں گے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ اور رسول جو اس حدیث میں بتایا کہ دین ہو خلق ہو، اخلاق دیکھیں، دینداری دیکھیں، مال، متاع، کاروبار، بزنس، گھر، گاڑیاں، کوڑیاں، یہ نہیں کہا۔ اسی طرح یہ دوسری اور تیسری جو ہمارے ہاں چکر ہے، یہ نہ ہو وہ نہ ہو، یہ بھی نہیں کہا۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کی پہلی بیوی اور پہلی جگہ بندے نے دی اور زندگی عذاب بن جاتی، اور اگر بندہ دیندار اچھا ہے اور اللہ والا ہے تو تیسری کیوں نہ ہو وہ خیال رکھے گا اور اللہ سے ڈرے گا، ظلم زیادتی ہو۔ دین تو ہر خیر کی بنیاد ہے نا، اس انسان میں دین ہے، وہ ایک مبارک سونا ہے، وہ چاندی ہے، اس سے قیمتی چیز ہے۔ وہ اگر اچھی زندگی نہ دے تو کم از کم ظلم نہیں کرے گا، یہ خطرہ اس سے کم ہوگا۔ اور اسی طرح دوسری روایت یہ بتائے گی کہ تم کا المرء لاربع، 4 وجوہات کی بنا نکاح کیا جاتا ہے، حسب و نسب، مال، جمال وغیرہ وغیرہ۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ دین کو آپ ترجیح دیں، اسی میں انشاءاللہ بھلائی اور بہتری۔ رسول اللہ کا مشورہ ہے کہ دین کو آپ ترجیح دیں۔ حسن کا ایک زمانہ ہے 10 سال 15 سال، پھر بڑھاپا، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں 25-30 سال میں شادیاں ہوتی ہیں، 40-45 میں بڑھاپا، یعنی 10-15 سال حسن بھی گیا۔ مال بھی بے حیثیت اور بے وقت چیز ہے، کوئی خاص نہیں، زیادہ سے زیادہ مرنے تک ہی کام آنی ہے چیز نا۔
حسب و نسب بھی اگر ایک بادشاہ کی بیٹی ہے اور خود اس کے اندر کمال نہیں تو اس سے کیا فرق؟ تو یہ بھی ایک عارضی چیز ہے۔ دین ایسی چیز ہے، دین کا مشورہ اس لیے رسول اللہ نے دیا ہے کہ دین یہاں، کل، پرسوں، قبر، حشر، حتیٰ کہ اصل جو اس چیز کو بھی ذرا سمجھیے، عورت اور مرد کا اصل میل ملاپ اور اصل کی زندگی اور اصل جمع ہونے کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے، یہ آخرت ہے، یہ جنت ہے جہاں ان کی اصل وَالْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلْتَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، جہاں ایک فیملی نے جمع ہونا ہے تو ایسا ساتھ ہو کہ جو وہاں تک چلے، اور یہ نہ مال سے، نہ جائیداد سے، نہ حسب و نسب سے، یہ ہے دینداری کی بنا۔ اس لیے یہاں بھی حدیث میں بھی دینداری کو ترجیح کا کہا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ کافر تو کیا، کافر کو کیا دینی، اگر دینداری نہیں پائی جاتی کسی مسلمان میں تو اس سے بھی اسلام سے اتنا نہیں پسند کرے گا، نہیں بہتر جانے گا کہ اس سے رشتے کیے جائیں۔ تو یہ سائڈ تو بالکل ناجائز ہے کہ کوئی اپنی بیٹی جو ہیں ان کے حوالے کرے اور ان کو دے، ان سے رشتے ہوں، ناجائز، بھلے 1,00,000 فائدے کیوں نہ ہوں، طرح طرح کے جبر کیوں نہ ہوں، معاملات اور کیوں نہ جڑے ہوں، بالکل ناجائز۔ دوسری سائڈ اور دوسری قسم یہ ہے کہ عورت کافرہ ہو اور مرد جو ہے وہ مسلمان۔ اس کی پھر آپ دو بنا لیں، ایک یہ ہے کہ عام کافر، مشرک، ملحد، اللہ کا ایسا اور باغی، کوئی دہری ہے، کوئی بدھ مت ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، یعنی اہل کتاب سے ہٹ کر کافر جسے آپ کہتے ہیں، تو ان کی بیٹیاں اپنے نکاح میں لینا بھی بالکل ناجائز۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، بلکہ قرآن نے دھیان دیا کہ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ مومنہ لونڈی کیوں نہ ہو، یہ زیادہ بہتر ہے مشرکہ حسین جمیل عورت سے۔ کھولیے میں سورہ بقرہ 221 اور اسی طرح سورہ توبہ 221، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ، کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہیں کرنا حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں، ایمان لائیں، تو اس وقت ان سے نکاح کرنا جو یہ جائز ہے۔ فرمایا وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، مشرکہ سے مراد ہر اہل کتاب سے ہٹ کر جو عورت اور کافرہ ہے جس بھی نوع کی ہو۔ اسی طرح وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، مشرکوں سے نکاح نہیں کرنا حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وجہ یہ ہے کہ جہنم کی طرف بلانے والی مخلوق ہے، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اب آخری صورت رہ جاتی ہے کہ عورت ہو کافرہ لیکن ہو اہل کتاب، یہودیہ ہو، عیسائی نصارہ میں سے ہو، اس سے نکاح کرنے کا کیا حکم؟ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ چیز مشہور ہے اور معروف ہے کہ جی اہل کتاب سے نکاح، شادی بیاہ، یہ چیزیں جو ہیں جائز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پوری بات سمجھنی چاہیے، یہ بات آدھی مشہور اور آدھی ان سے غائب ہے۔ مطلق طور پر اسلام نے یہودیوں، عیسائیوں سے شادی کو جائز نہیں کہا، شرائط رکھی ہیں، لیکن ہماری پرابلم یہ ہے نا کہ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے ان شرطوں کے ساتھ، لوگ کیا کرتے ہیں، شرائط کو چھٹی اور چیز لے لیتے ہیں۔ اسی بنا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے دعوت دینے کا، آج کل ضرور اس چیز کا ہمارا ہے کہ آپ ایک چیز جو شرطوں سے جائز ہے نا، بجائے کہ آپ کہیں کہ یہ جائز ہے الا کہ یہ چیزیں پائی جائیں، آپ اس انداز کو لیں کہ یہ ناجائز ہے الا کہ یہ شرائط، کیونکہ لوگ پھر، میں اس کی زندہ مثال دوں، جو تعزیت کا مسئلہ تھا نا، اس میں عرب علماء نے یہی لکھا ہے کہ جائز ہے الا کہ چیزیں نہ پائی جائیں، ہم نے تعبیر کیا دی کہ ناجائز ہے الا کہ پائی جائیں۔ وجہ یہ ہے نا کہ لوگ شرطیں حذف کر دیتے، تو دوسری سائڈ سے گھوم کر آنا پڑتا تاکہ شرائط سامنے رہے بندے کے۔ تو یہ بھی مسئلہ مطلق نہیں ہے، کچھ شرائط ہیں، اگر شرائط ہے تو جائز، کیونکہ قانون ہے دنیا کا نا کہ جو چیز شرائط کی بنا جائز ہوتی ہے شک کے بغیر تصور ہی نہیں ہوتا اس کا، لیکن دین میں پھر لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے، شرائط کو پیچھے رکھ کر بس جائز والی بات آپ کی لے لیتے کہ جی یہ جائز، تو یہ جو ہے مطلق طور پر جائز نہیں ہے، اس کی شرائط ہیں، اگر شرائط پائی جائیں تو پھر یہ جائز ہے۔ نمبر ایک کہ جو مسلمان شادی کرنا چاہ رہا ہے وہ خود مسلمان ہو، وہ خود مسلمان ہو،
کچھ علم سمجھ بوجھ رکھنے والا. اگر نہ عورت کی طاقت مقناطیس سے تیز ہے، اسلام نے اس لیے اسے جائز کہا کہ وہ مسلمان ہو جائے، اگر نہ پھر یہ ادھر کیا ہو. یعنی مسلمان ہو، اچھا مسلمان ہو، علم رکھتا ہو، یہودیت عیسائیت کے وسوسوں سے پتہ ہو، ان کی خامیاں خرابیاں پتہ ہو. حالانکہ اس کی حکمت یہ ہے، اگر اسلام نے یہودی اہل کتاب سے شادی کو جائز کہا، کوئی یہودی عورت ہو، اسی طرح نصارہ کی کہ کچھ جاننے سمجھنے والے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے اور یہ چانسز زیادہ ہے کہ وہ بھی ایمان لے آئیں گے، تو اسلام کی دعوت پھیلے گی اور اسلام بڑھے گا. اس لیے اسلام نے جائز کہا. اور جب یہ خطرات، یہ چیزیں نہ ہو بلکہ الٹا خطرات ہوں، تو اس وقت مسلمان خود ہی ایمان کا کمزور ہے، علم کا کمزور ہے، اور پھر یہ چانسز ہے کہ یہ بندے کہیں کافر نہ ہو جائے، اس کی طرف کہیں تک مائل نہ ہو جائے. تو اس کی پہلی اور بنیادی شرط. اس کی دلیل آپ اس آیت کو اس طرح سمجھیے. الیوم احل، سورہ مائدہ ذرا 6 نمبر آیت نکالیں. الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات. اصل یہ کہ تمہارے لیے ان کی پاک دامنہ عورتیں جائز کر دی. تمہارے لیے، کس کے لیے؟ تمہارے لیے تو مسلمانوں کے لیے نا. تو میں نے کہا بندہ مسلمان ہو، اسے خوشخبر ہو، اپنے دین کے بارے میں ہو، وہ خود نماز پڑھتا ہو، وہ روزے رکھتا ہو، یہ مسلمان ہو نا. اللہ نے یہاں مسلمانوں کو مخاطب کیا کہ مسلمانوں تمہارے لیے ان سے نکاح کرنا جائز ہے. جب ایک بے نمازی آدمی اس کا اپنا ایمان اور اسلامی مشکوک ہے، پھر قرآن تو کافروں کے لیے نہیں ہے. اس طرح کی اور چیزیں یا 1,00,000 نواقض اس کے اندر پائے جاتے ہیں، ایسے اور مسائل ہیں. تو یہ الیوم احل لکم، لکم کے الفاظ ہے کہ تمہارے لیے. پہلی شرط بنیادی یہ لیجیے. دوسرا یہ ہے کہ اس سے کوئی حکمت جڑی ہو، کوئی مجبوری ہو، اور مسلمان اچھی عورت پائی نہ جا رہی ہو، تو اس وقت، کیونکہ قرآن نے پیچھے کہا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، آیت آپ نے پڑھی سورہ بقرہ کی، کہ مؤمنہ عورت بڑے وہ لونڈی کیوں نہ ہو، مشرکہ سے بڑی بہتر اور اچھی. اب اسلام نے جو ان سے شادی کو جائز کہا، اس وجوہات کی بنا پر کہا. وگرنہ اس بات کو ذرا سمجھیے، اہل کتاب یہ نہیں کہ وہ مشرک نہیں ہیں، اہل کتاب بھی مشرک ہیں. اہل کتاب مشرک ہیں، حتیٰ کہ شابی یہاں تک فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا کفر اور بڑا شرک کیا ہوگا کہ کہیں کہ عزیر ابن اللہ، مسیح ابن اللہ کہیں، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا. بخاری والے تو اس سے بڑا شرک کیا ہوگا. اور یہ بات بالکل حقیقت ہے، یہ مشرک ہیں، لیکن یہ ہے کہ چلے مشرک ہیں لیکن تھوڑے جاننے اور سمجھنے والے ہیں، اس کے اندر پھر اپنی حکمتیں ہیں. تو اس لیے ان سے نکاح کو جائز کہا ہے اسلام. تو اس لیے جزوی طور پر اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر مجبوری ہو، کوئی اور وجہ، کوئی اور جگہ نہیں مل رہی، کوئی اور ایسی حکمتیں جڑی ہیں اسلام کی، ایمان کی، اور آپ کر رہے ہیں تو جائز ہے. اور اس سے اچھا دینی رشتہ ملتا ہے. دیکھیں وہی بات آپ نے، اگر اسلام نے مسلمانوں میں کوالٹیاں دیکھنے کا کہا ہے اور کہا کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ، کہ دین دیکھنا اخلاق ہے. جب مسلمانوں کے اندر یہ تقسیم ہے تو یہ دینداری مسلمان میں اچھی پائی جاتی ہے کافر کی نسبت، تو یہ رشتے کے زیادہ لائق اور مناسب ہے. بات آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر کوئی ایسی حکمت جڑی ہو تو ان کی طرف میلان اختیار کیا جائے اور ان سے رشتہ کیا جا سکتا ہے، وگرنہ مسلمان ہی بہتر ہے، مسلمہ عورت ہی بہتر. نمبر 3، تیسری اہم اور بڑی شرط جو ہے ان تکون محسنہ، کہ وہ پاک دامنہ عورت ہو. پاک دامن عورت. کیوں؟ اس آیت کو دیکھیے، الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، کہ اہل کتاب کی پاک دامنہ عورت ہو. اب اس شرط کو آپ ذرا لیں اور ذرا سوچئے. اس وقت دنیا کے حالات آپ کے اور میرے سامنے ہیں. مسلم معاشروں میں بعض اوقات یہ صفت ناپید ملتی ہے، کم ملتی ہے، اور کافر معاشرہ ہو جہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، ہر چیز جائز ہے. اور پھر یہ پاک دامنی کی نفی صرف بڑے تعلق ہو یا برائیاں اور بے حیائیاں اسی سے نہیں ثابت ہوتی. پاک دامنی کو ختم کرنے والی ایک جزوی چیز تعلقات بھی ہے، بے انصار بھی ہے،
ولا متخذات اخدان، قرآن نے بات کریں گے یہاں تک کہا کہ چوری چھپ کے دوستیاں نہ کرنے والی. اللہ نے مسلمانوں میں یہ صفت رکھی ہے. مثلا آپ ذرا دیکھیے نا سورہ نساء 25 نمبر آیت ہے. وہاں رب العالمین نے کہا کہ لونڈیوں سے، حالانکہ لونڈی اس کی حیثیت بنسبت آزاد عورت کے بہت کم ہے، ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے جائز ہے اور کر سکتے ہو، لیکن شرط لگائی ہے ولا متخذات اخدان، وہ چوری چھپ کے دوستیاں کرنے والے. مسلمان دیکھیں، ایک ہے مسلمان، ساتھ یہ ہے کہ وہ لونڈی بھی ہے، اور اس کے لیے بھی یہ شرط کو لگایا ہے کہ اس کے اندر یہ صفت نہ پائی ہے. اب اس شفت کو آپ نے سورہ نساء کی 25 نمبر آیت ہے کہ جس کسی کی یہ طاقت نہ ہو کہ آزاد عورتوں سے وہ نکاح کرے مومنہ، تو وہ لونڈیوں سے کر سکتا ہے، لیکن ساتھ آگے شرط لگائی ہے کہ حق مہر وغیرہ وغیرہ کی ادائیگی ہوگی، محصنات، کہ وہ پاک دامنہ ہوں گی، غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، وہ بے حیا نہ ہوں گی اور چوری چھپ کے دوستیاں نہ کرنے والی ہوں گی. یہ شرائط ہیں. فَإِذَا أَحْسَنْنَ فَلَدَيْنَ، اب یہ نئی بات تو یہ ہے کہ یہ شرط لگائی ہے اسلام نے. اب اہل کتاب کے لیے آپ اسے لیجیے، کافرہ ہو اور اس معاشرے میں رہ رہی ہو جس کے ہاں کوئی یہ تصور نہیں ہے اور دین کی کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، دین سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ صفت عموماً ناپید ملتی ہے، نظر آتی. یہ شرائط اگر ہیں تو کافر عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے، یہودیہ عیسائی عورت سے، نصارہ کی عورت سے، وگرنہ جو ہے یہ ناجائز ہوگی یہ چیز. تو شرائط کتنی ہوگی اس کی؟ نمبر 1 کہ بندہ خود جو ہے یہ مسلمان سمجھ بوجھ رکھتا ہو، دین وحی کی معرفت کسی حد تک اس انسان میں ہو. دوسرا یہ ہے کہ بطور مجبوری ہو یا ایسی کوئی اور حکمتیں جوڑی ہو، کوئی اور مسلمان نہیں مل رہی وغیرہ وغیرہ، تو اس صورت میں جائز ہے، وگرنہ مسلمان کو ترجیح، مسلمہ عورت کو ہی ترجیح دینی چاہیے. تیسری بڑی شرط یہ ہے کہ وہ پاک دامنہ ہو، اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں، ایسی خرابیاں وغیرہ وغیرہ نہ پائی جاتی ہو، ہر لحاظ سے وہ پاک ہو، تو اس صورت میں اس سے نکاح کرنا جائز ہے، وگرنہ یہ ناجائز ہوگا. تو آج کا انشاءاللہ ہمارا یہی سبق تھا. پہلی بات ہم نے پڑھی کہ مسکافر کی عیادت کا کیا حکم ہے، آپ نے پڑھا کہ یہ جائز ہے. تعزیت کا پڑھا کہ یہ ناجائز ہے، اللہ ہے کہ کچھ بڑی بڑی شروط پائی جائیں، مثلا کوئی دینی فائدہ جوڑا ہو، ضرورت شدیدہ ہو. اس نمبر کو شرط یہ ہے کہ مذہبی رنگ ان کا نہ ہو اس تعزیت میں، اور تعزیت کے لیے تعزیت کے کلمات اور دعائیں شعائیں ہاتھ اٹھا کر ہاتھ اٹھائے بغیر یہ نہ ہو، شرعی طریقے کو ہی اپنایا جائے اس تعزیت میں. اور اسی طرح اگلا مسئلہ آپ نے پڑھا کہ ان کے لیے دعائیں کرنا یا نماز جنازہ پڑھنا، یہ دونوں ناجائز ہے. جب وہ کافر مر گئے ہیں تو ان کے لیے پر دعا کرنا بالکل یہ ناجائز ہے. اس جنازے سے اجتناب کیا جائے گا، جنازہ پڑھنے سے، پڑھانے سے، دعائیں کرنے سے، قبر پر ویسے، یہ سب ناجائز. اسی طرح پھر کافروں سے نکاح کا حکم پڑا کہ کافر آ کر مسلمان سے تو شادی بالکل نہیں کر سکتے، وہ سائڈ نہیں لی جا سکتی. اور جو دوسری سائڈ ہے کہ مسلمان جا کر کافر سے کرے، تو عام کافر سے نہیں، یہودیوں عیسائیوں سے نکاح جائز ہے، لیکن اس کی شرائط ہے کہ وہ مسلمان ہو، بندہ خود جاننے سمجھنے والا ہو، علم رکھنے والا ہو، اور اس کو مجبوری کے تحت یا کوئی فائدہ چھوڑا ہو تو کیا جائے. اور تیسری اور بنیادی شرط یہ کہ وہ پاک دامنہ ہو، کوئی ایسے مسائل اس کے اندر نہ پائے جائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.